اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ کی 123 آیت ہو گئی ہے. آج آپ نے 124 کی تلاوت سماعت فرمائی. گزشتہ آیت مقدسہ میں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو جہاد کرو ان لوگوں سے جو تمہارے قریب ہیں، ان کافروں سے، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی اور مضبوطی پائیں، اور جان لو کہ اللہ نیکوکاروں پرہیزگاروں کے ساتھ متقینوں کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد صرف ان کے ساتھ ہے. آج کے درس میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو فَمِنْهُمْ بعض ان میں سے من وہ یقول جو کہتے ہیں اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، تو ان میں کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس نے تم میں سے کس کا ایمان جو ہے نا وہ زیادہ کر دیا، مضبوط کر دیا. یعنی منافقین میں سے بعض سے بطور دل لگی یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کا مقصود اس آیت کا مذاق اڑانا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، کیا ایمان زیادہ ہوگا. اچھا یہ الگ موضوع ہے کہ ایمان گھٹتا ہے یا بڑھتا ہے یا نہیں. تو اہل سنت و میں جہاں حنفی و ماتوریدی جو ہیں وہ کہتے ہیں ایمان طاقتور ہوتا ہے اور کمزور ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، باعتبار کیف، کم نہیں. یہ نہیں کہ 50 ہے تو 60 ہو، ایسے نہیں، تعداد کے اعتبار سے نہیں بلکہ تقویت اور کمزوری کے اعتبار سے. بہرحال وہ بھی جو ہے ہم اس موضوع پہ نہیں لڑتے، اکثر مناظر تو لگے رہتے ہیں. تو لیکن اس میں کیا بھائی، وہ بھی اس قرآن اس کا تو کہتے ایمان بڑھ گیا یا بن گیا، معنی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کمزوری آ جانا اور طاقتور ہونا، کمزور ہونا. ٹھیک ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو ان کے ایمان میں ترقی ہوتی، ان کے ایمانوں کو بڑھا دیتا ہے یہ سورت، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یا تو اس زیادتی سے زیادتی کیف مراد ہے، کیفیت. ٹھیک ہے، کم و کیف. جو صورت اتر جاتی ہے، اچھا اس میں تو ہمارا جو عقیدہ ہے کہ کیفیت کمزور ہو گیا، طاقتور ہو گیا، لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو وہ کس اعتبار سے ہوگا. تو یاد رکھے یا مومن کی زیادتی کے جو صورت اترتی جاتی ہے وہ لوگ اس پر ایمان لا جاتے ہیں، تو یہ فرق ایمان تفصیلی میں ہے اور ایمان اجمالی میں، سب میں یکساں ہے. مومن بھی کے اعتبار سے اس وقت ایمان زیادہ ہوتا جب قرآن کا نزول ہوتا تھا. ایک چیز زیادہ ہو جاتی تھی نا تو اس پر ایمان لانا مومن بھی جس پر ایمان لایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تو چونکہ سب چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ماننے میں تو کمی زیادتی قبول نہیں کرتا. زیادتی کا ہے نہیں اور کمی ہوگی تو ایمان ختم ہو جائے گا، بسیط ہے، کمی کو قبول نہیں کرتا. تو کہتا ہے جب اس وقت جب وہ نازل ہو رہا تھا تو اس وقت باعتبار مومن کے، سمجھ آ گئی. اب جو کہتے ہیں ہم اردو والے یہ دے دیں، تو اب اگر وہ یہ اردو پڑھے گا تو کیا بولا مراد ہے یا مومن کی زیادتی، بولے گا مومن تو پڑھ ہی نہیں سکتا نا کہ مومن کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے، مومن بھی کیا ہوتا ہے. اردو تو پڑھ لیتے ہیں لیکن یہ تھوڑی پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے. اردو بہت ہارڈ زبان ہے، ایسے آسان نہیں ہے. اب آسان تو ہمارے سمجھ میں آ جائے. ہم کہتے ہیں نا ہم پٹھان ہیں، ہمیں پشتو آتی ہے، لیکن جب مشکل کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل ہے.
ہر زبان میں کمال تک پہنچنا یہ بڑا مشکل. بہرحال وقت کے اعتبار سے وہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی، پڑھنے پڑھانے والے اس کو سمجھ جاتے. تو یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، یعنی آیت قرآنیہ کے اترنے پر خوشیاں مناتے ہیں کیونکہ ان میں بشارت وغیرہ ہم پاتے ہیں. تو آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے. کس کی؟ کفر کی. ہارٹ اٹیک کی نہیں، جسمانی بیماری نہیں، روحانی امراض. ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں، جسمانی امراض اور روحانی امراض. اللہ روحانی و جسمانی دونوں امراض سے محفوظ فرمائے. لیکن جسمانی امراض نقصان دہ نہیں ہوتے، فائدہ مند ہوتے ہیں، اور روحانی امراض نقصان دہ ہوتے ہیں. اس سے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے اور جسمانی امراض کو جان سے خطرہ ہوتا ہے. لیکن جان خطرے میں ہوگی تب بھی موت آئے گی جب وہ وقت پورا ہوگا. لیکن ایمان کا کسی وقت بھی اگر خطرہ آ گیا تو بس اللہ اکبر کبیرہ. کیونکہ شیطان تو بہت بڑا ڈاکو ہے نا، اس کا تو رات دن وہ تو کہتے ہیں یہ دولت، اس کا مقصد ہے دولت ایمان چھین لینا بس. تو ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. تو اللہ نے ان کی بیماری بڑھائی دی. تو اسلام ترقی پر آیا، وہ اور جلنا، حسد کینہ اور بڑھ گیا. تو معلوم ہے کہ جس دل میں ایمان نہ ہو تو کفر ان کا بڑھتا ہے. جب ایمان ہوگا تو وہ نیک چیزوں سے اس کو تسلی ہوتی ہے. کفر جو ہے، اب حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے تو کفر ہی ہوگا وہاں پہ. کیونکہ ایمان کے لیے پہلا شرط ہے کہ حضور سے محبت کرو گے، کیونکہ اس کے علاوہ ایمان کی پہچان ہی نہیں ہے. جب اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اب صرف لینا نہیں ہے، محبت سب سے پہلے محبت ہے، اس کے بعد لینا قبول ہوگا. ورنہ یہ دین تو منافقین بھی لے رہے تھے. کلمہ لے لیا تھا، کلمہ پڑھ بھی لیا تھا، نماز لے بھی لی اور نماز پڑھ لی بھی، جہاد قبول بھی کی، جہاد پہ گئے بھی، لیکن دل میں وہ محبت نہ تھی. تو اس لیے کہتے ہیں الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے. ایمان کے لیے محبت رسول اللہ کی شرط ہے. فزادتہم، تو یہ صورت بڑھا دیتی ہے ان کے لیے کیا؟ رجسن الی رجسہم، ان کی گندگی، ان کی پلیدگی کے ساتھ اور بڑھ جاتی ہے. کفر اور بڑھ جاتا ہے. پہلے جو احکام تھے ان کے منکر تھے، اب احکام زیادہ ہو گئے. یعنی شروع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیچ میں احکام آیا، اور نماز کے، پھر زکوٰۃ آیا زکوٰۃ کے، پھر روزہ آیا تو روزہ کے. تو یہ بڑھتے گئے نا، کفر میں بڑھتے گئے. تو ان کی گندگی و پلیدگی اور بڑھ گئی، اور مسلمانوں کی اور طاقت بڑھتی گئی. پہلے اللہ کی وحدانیت کو مانتے تھے، پھر نماز، پھر روزہ، پھر جہاد، جو بھی آتے گئے لبیک لبیک. بیمار ان کی کیسے بڑھی؟ اس طرح کے پہلے تو ان آیات کے منکر تھے جو اس وقت تک نازل ہو چکی تھی، اور اس آیت کے اترنے پر اس کے بھی منکر ہوئے، تو مزید وہ جو ہے نا ان کی بیماری بڑھتی گئی. آگے فرمایا وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کفر ہی کے حالت میں مر گئے، جہنم پہنچ گئے. جو جن دلوں میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ یہ ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں. دولت ایمان چھینا جاتا ہے نا، دولت ایمان تو گیا بھی نہیں بہرحال، ان کے دل میں کہاں ایمان تو تب داخل ہوگا. اللہ فرماتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے نا جس حال میں آئے، اور وہ خرجوا وہم کافرون، جیسے آئے تھے کفر کے حالت میں ویسے کفر کے حالت میں پلٹ گئے. اب کفر تو تب مٹتا کہ حضور سے محبت کرتے، پھر جا کے کلمہ فائدہ دیتا، لیکن وہ تو ویسے بھی کینہ بغض کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ پلٹ کے گئے. انسان کہتے میری توبہ، تو توبہ سے تھوڑی معاف ہوگا. سب سے پہلے تو شرمندگی کا اظہار کرے گا، پھر نہ کرنے کا عزم کرے گا، پھر اس کا جو طریقہ ہے لوٹانے کا وہ
ایسے تھوڑی ہے کہ بس زبان سے آ کے جمعہ کا دن ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف، لیکن صبح کی نماز نہیں پڑھوں گا، میرے حرام خوری کا دکانداری تو ویسے یہ توبہ ایسا ہے کہ اس پر بھی اس کو توبہ کرنی. یہ کیا توبہ ہے؟ یہ توبہ ہے؟ اس کو توبہ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ میری توبہ. بھائی کس سے توبہ کر رہے ہو؟ پہلے گناہوں کو تو سامنے لاؤ، ذہن میں ڈیسک ٹاپ پہ لاؤ کیا کیا گناہ تن کے، اس کو ذہن میں تو لاؤ، یا اللہ یہ میری خطائیں، اس کے بعد توبہ کرو. یہ توبہ کر رہا ہے لیکن کہتے یہ تو نہیں چھوڑا، خاندان سے میری نہیں بنتی لیکن وہ تھوڑی چھوڑوں گا، ان سے صلح تھوڑی کروں گا. ہاں اولا یرون انہم، کیا یہ نہیں دیکھتے؟ یوں لگ رہا ہے کہ اب دیکھ قرآن کا طرز بیان دیکھیں، دنیا میں جو واقعات ہوتے ہیں لگ رہا ہے کہ اب امریکہ میں جو آگ لگی لوگ کہتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے. میں شہر کراچی میں کبھی اب کافی عرصے سے رہ رہا ہوں، تو میں نے بولے جو ہمارے حالات ہی قرآن میں ہیں. سورہ نحل میں غالباً 114 یا 113 نمبر آیت ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اللہ ایک بستی، ایک شہر کی حالات بیان کرتے، بڑے مطمئن تھی وہ بستی والے بڑے مطمئن تھے، ہر طرف سے رزق کے دروازے کھلے ہوئے تھے. جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، پھر قواریت میں لگے. ایک نے بولا میرا شہر ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے وہ 3 امتیوں کا طریقہ تھا نا، کوئی چیز مل گئی تو 3 مر گئے. یہ دنیا کی لالچ. ایک نے بولے چلو 2 کو مار دو، 2 نے بولا چلو ان کو مار دو، سب مر گئے. تو بھئی اللہ کا شہر ہے، اللہ کی زمین ہے. مسلمانوں آپ جس زبان سے تعلق رکھتے ہو ایک دوسرے کو پورا کرو. اللہ رزق جو وہ رزقکم فی السماء، رزق تمہارا آسمان سے آئے گا. یہ نہیں یار یہ تو یہاں کوئی اور ہے اس کو تو نکالنے. بھائی مسلمان ہے کیسے نکالو یار؟ تیرا رزق وہ تھوڑی کھائے گا، تیرا اپنا ہے. تو بھائی کیا ہوا کہ پھر ڈکیتی اور وہ شہر جو ہے نا جو امن کا شہر تو وہ بے امنی کا بن گیا. لیکن خود بنایا گیا نا. جو ظلم اور ستم کرتے تو کیا ہے، فرعون نے سوچا کہ ہم قبطیوں کو نکال دیں گے، وہ خود نکل کے وہ جو ہے نا برباد ہو گئے، مچھلیوں کا خوراک بن گئے. یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہاں دیکھیں، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کہ یہ آزمائے جاتے ہیں ہر سال، فی کل عام، ہر سال مرتن، ایک مرتبہ مرتن یا 2 مرتبہ مختلف مشکلات. یا وہ فرعونیوں کو دیکھا کس قدر لگاتار ان پر وہ آئے، کبھی ٹڈے آ رہے ہیں تو کبھی خون آ رہا ہے تو کبھی یہ آ رہا ہے. اور جب مصیبت ہے توبہ توبہ توبہ، بس آپ اللہ سے دعا کریں کہ لوٹا دے. جیسے مصیبتیں آٹتی دوبارہ وہی سرکش. کہتے یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ دیکھیں مسلطن پر عذابات، بیماریوں اور اوقات سالیوں اور مصیبتوں سے. اس سے معلوم ہوا کہ مومن ہر مصیبت کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اسے اپنے گناہوں کا نتیجہ یا آزمائش سمجھتا ہے. کافر کی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اسباب پر نتیجہ یا آزمائش. اچھا ان کے نظریں کس پر ہوتی ہے؟ دنیاوی اسباب پر ہوتی ہیں. بیماری پر کافر صرف طبیبوں کے طرف بھاگتا ہے اور مسلمان علاج کے طرف بھی بھاگتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے حضور توبہ بھی کرتا ہے. وہ تو سمجھتا ہے نا کہ سورہ نمبر 42 نمبر 30 میں کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. یہ تمہیں جتنی مشکلات میں تم مبتلا ہوتے ہیں تمہارے برے کردار کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ تو نے پاکستان میں ایسے حکمران کیوں آئے. کوئی بولے کہ میں ارے ہر فرد قصوروار ہے. اب وہ خود کرسی پر تھوڑی آ سکتے تھے. جس نے جا کے اس کو انگوٹھا لگایا کہ میرا بڑا لیڈر ہوگا شرابی بدکار کبابی، تو وہ تو لپیٹ میں آئے گا. تو نے اس کو کیوں اپنا بڑا کہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو مرفوع القلم ہوں. یہ تو پتہ چلے گا جب قبر میں جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ تو بولے اللہ. تو پھر بولا تو بڑا کس کو بنا رہا تھا؟ جس کو تو بڑا بنا رہا تھا وہ نمازی تھا. کیا وہ قرآن پڑھنا پڑھانا سمجھتا تھا؟ جس کو قرآن کی سمجھ نہیں وہ عدل کیا کرے گا، انصاف کیا کرے گا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ حقوق اللہ حقوق العباد ہے کیا. وہ تو پھر یہی کہے گا نا کہ مجھے جو ہے نا غیروں سے تعلقات بنانے دو. کیوں کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے. اس کا تو اللہ کے ذات پر بھروسہ ہی نہیں ہوگا. قرآن پاک سے جب دور ہوگا تو عقیدہ تو بگڑ ہی گیا نا.
ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ توبہ کرتے ہیں نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اب امریکہ والے کہیں گے بس یہ تو خشکی تھی، ایسے آگ لگ گئی، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے تو غزہ میں جو ہے نا فلسطین میں کتنے مسلمانوں کو رلایا، افغانستان میں اور عراق میں، وہ ہر سال میں مسلسل دیکھو تو بڑی بڑی آفتیں آ رہی ہیں، لیکن اس کو یہ پتہ تو نہیں ہے نا کہ کیوں ہو رہا ہے، کہ ہمارے عوام کس قدر، آج ایک گھر کس کا بگڑ جائے نا، اپنا گھر، ہمارے پٹھان کہتے ہیں زمین وہاں گرم ہوتی جہاں آگ جل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان سے پوچھو جن کے خربوں روپے کے گھر جلا، کیا ان کو دکھ نہ ہوا ہوگا؟ کس طریقے سے مشکل سے بنا ہوگا؟ آج کسی کی جھوپڑی جل جائے نا اس کو پتہ چلتا ہے، تو یہ چھوٹی مصیبت نہیں ہے، ہاں، لیکن ہو تو نصیحت تو حاصل کریں۔ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے آج کے درس میں یہ بھی آگے کہ یہ آگ، یہ مصیبتیں، یہ تمہارے کردار کی وجہ سے۔ اب جتنے بھی آپ کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے نا، اللہ کے عذاب کے سامنے وہ کچھ نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ہاں، وہ یجیر ولا یجار علیہ، اللہ پناہ دے دیتا ہے جس کو چاہے، وہ پناہ میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں، قوم عاد بڑی طاقتور تھی، کہتے ہمارے جیسا کون ہے، جب ہوا چلی نا تو پھر وہ کھجوروں کے تنوں کی طرح اکھڑے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ تو ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں ایک لڑنے کا، دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں، نہیں یہاں تو مسلمان کے لیے کچھ اور اصول ہے، ہندو کے لیے کچھ اور ہے، اپنے لیے کچھ اور ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی گرفت سے نکل جائیں گے؟ مسلمانوں کو میں کہتا ہوں آپ اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو، اللہ کی قسم یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے، اللہ کا کلام ہمیں کہتا ہے۔ رات کو میں نے یہ آیت تمہیں 120 نمبر آیت دکھائی، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر اور تقوی کے دامن کو تھام رکھو، اللہ فرمایا تمہارا ایک کخ بھی نہیں بگاڑ پائیں گے۔ اور پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر مسلمان ہو تو گمراہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ ہم اہل حق ہیں، مسلمان راہ راست پر ہے، لیکن اس کو تھامے تو صحیح۔ صبح کے درس میں آج کل کیا چل رہا ہے، یہ بیٹا میرا توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے، ورنہ بہت ساروں کو تو بخار بھی ہو جاتا ہے درس سننے سے، یہ بھائی صاحب سننا ہوتا ہے کہ بھائی کیا ہے مسلمان میں، یہ تصور ہے۔ عورتوں کے حقوق جو بیان ہوتے ہیں کہ طلاق کا کیا طریقہ کار ہے، پھر ان کی عدت کا، میں نے بولا کوئی تصور ہے ہمارے ہاں؟ تو اس لیے وہ ہم پر ظلم کر سکتے ہیں۔ لا تظلمون ولا تظلمون، یہ ہمیشہ یاد رکھو، بولو سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 279 کہ ظلم نہ کرو، مظلوم نہیں بنو گے۔ تمہارے گھر کے حالات برباد ہو گئے، کہتے بیٹا نافرمان، بہو نافرمان، بیوی نافرمان، تو سب سے پہلے تو نافرمان تھا۔ اب کہ انسان گٹکا کھا کے پھر کہتے میرے دانت خراب، تو گٹکا نہ کھاتا نا۔ عصبیت والے آتے ہیں، بولے یہ اس مولوی سے اختیار رہو، یہ گٹکوں کے خلاف بولتے ہیں، عصبیت پھیلا رہا ہے کھوئے کے مینڈک، تو کس قدر فساد کرے گا۔ مسلمان جانتے ہیں غلطی کو ہر کوئی مانتا ہے۔ کتنے لوگ آج جو ہے نا کینسر کے شکار ہوئے، سگریٹ کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریاں پھیلتی ہے، اور تو پھر کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، سب سے پہلے تو غلط راستے پر چلا، اس راستے پر ڈکیت بیٹھے ہوئے تھے، تو چل رہا تھا تو تیرے مقدر میں ہو گیا تھا۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں تدبیر چھ دا کوٹے سورہ بن نہ کے وہ دا تقدیر دے چھ دا کوٹا سازی، بولے تیرے گھر میں سوراخ ہو گیا، اب تو اس کو تدبیر سے بند نہیں کرتا، بولا جو تقدیر میں ہے تو ہوگا، بولا اگر سوراخ ہے تو بارش ہوگی، بارش نیچے آئے گی، یہ تقدیر ہے تیری، تمہیں اللہ نے وہ دیا، ذہن دیا، عقل شعور دیا، تو آج فحش عریانیوں پر لگا ہوئے، بے نمازی، آج نمازوں کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں، روزے کا پتہ نہیں، پتہ ہے تو بس صرف دنیا کمانے کا پتہ ہے، پھر وہ ہم پر جو ہے نا چڑھائی کرتے ہیں۔ یہ تو جھلک اللہ دکھاتا ہے کہ میں طاقت والا ہوں، لیکن تم میرے بن کر تو دیکھو، ارے سب کو تمہارا غلام نہ بنا دوں تو پھر کہنا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اعلیٰ بالا رہو گے۔ سورہ نور کی 55 نمبر آیت بار بار میں سنا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ تم میری بندگی کرو، میرے ساتھ شرک نہ کرو، ہاں پھر دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم پر کوئی حاوی ہو جائے۔ بنی اسرائیل غلامی کی زندگی میں تھے، پوری دنیا پر بادشاہت اور نبوت اور سب کچھ راج اس کے پاس نہ چلا، پھر دنیا کا پوری دنیا اس کا زہر ہو گئی۔ مسلمانوں نے مکہ المکرمہ مدینہ طیبات سے یہ روشنی جلائی، یہ شمع پوری دنیا پر حاوی نہ کی، لیکن انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ آج ہمارے نوجوان نسلیں کون سی راستے پر گامزن ہیں؟
ایک جو ہمارے محلے کے جتنے حافظ ہیں سب کے سب گمراہ ہوئے، ایک ایسا حافظ نہیں جو نماز پڑھنے والا ہو۔ مولوی صاحب تو کہتے ہیں ایسے غصے کرتا رہتا ہے، ارے میں تو یہ کہتا ہوں تو ہم بھی ایک دم سمندر کے کنارے میں آباد ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا یوں جھلک دے دے گا، مچھلیاں تو پھر بھی تیر جاتی ہیں، ہم فارمی مرغے کی طرح ایسے ڈبکیاں کھا کے 1 منٹ میں فنا ہو جائیں گے۔ وہ لوگ کہیں گے یہاں پہ ایک شہر آباد تھا، اے دنیا کے بنگلوں پر ناز کرنے والے، ہاں یا ساکنو قصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب، اے اونچے محل میں رہنے والے، ہاں آج تو دنیا کے منظر دیکھ رہے ہو، عن قریب تو مٹی میں جانے والا ہے، کہاں جائے گا بچ کے؟ تو فرمایا جب سورت نازل ہوتی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، هل يراكم من احد، پھر دیکھتے ہیں کیا کسی نے دیکھا، ثم انصرفوا، پھر یہ پلٹ جاتے ہیں، صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے، اللہ ان کے دلوں کو پلٹ دے۔ یہ کیسی قوم ہے؟ ناسمجھ قوم ہے۔ یہاں پہ دیکھیں درس سننے والوں یہ بات سنیں، آخری نکتہ بتا رہا ہوں، یعنی آنکھوں اور نگاہوں سے اس صورت کا انکار کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں یا اس مجلس سے نکل بھاگ جانے کے راستے اور مواقع تلاش کرتے ہیں کہ یہاں درس قرآن ہو رہا ہے، چلو، یہ منافقین کا طرز تھا۔ آگے دیکھیں، اور اچھا دوسرا یہ کہ یہ مانے جاتے کہ اسے معلوم ہوا کہ مجلس ذکر سے، ذکر کیا؟ قرآن۔ اچھا صبح بھی ہمارے درس میں سورہ طلاق میں بھی ذکر آ رہا ہے، ذکر الرسولہ، صبح کے درس میں بھی ہوگا۔ تو معلوم ہے کہ مجلس ذکر سے جہاں اللہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، رسول اللہ کی شریعت کی بات ہوتی ہے، تو وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان مجالس سے نفرت کرنا منافقین کا طرز طریقہ ہے۔ منافقین چھپکے سے لکھ جاتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہوگا جو پھر اس ایسے تدریس و ایسے درس قرآن کے خلاف پھر محلے میں ڈنڈورا کرتے ہیں، پھر ان کا یہ پتہ نہیں کون سے منافق ہوں گے۔ یہاں تو کہتے ہیں جانے والے منافق ہیں، بھئی تمہارا کوئی کام نہیں ہے نا، جا کے یا فلمیں دیکھو گے یا ڈرامے دیکھو گے، لیکن یہ کیوں کہ تم محلے میں جا کے بولے یار جاؤ مسجد میں دیکھ درس چھو رہے، جاؤ کرو، انتظامیہ کو بولتے بند کرواؤ۔ بولتے جانے والے بھی منافق ہیں، جس کے پاس ٹائم ہے کوئی، یہ کس قدر، کیا اس کے بچے نہیں اتنے دور سے آتے ہیں؟ تو وہ کہتے چلو مسلمان نہیں دیکھ رہے، یہ غافلے چھپکے سے نکل جاؤ۔ ارے یہ منافق تھے، چھپکے سے نکل جاتے تھے۔ آج کل کے دور کا مسلمان کہتا وہ مسلمان جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، یہ پتہ نہیں کون سا مسلمان ہے۔ یہ تو جانا، تو ہم تو کہتے ہیں جاؤ بھائی، لیکن اللہ کا دین کی تبلیغ جہاں ہو رہی ان کے خلاف سازش تو نہ کرو یار۔ کم از کم اپنے بچوں کو دعوت دو، ہفتے میں 1 دن تو بیٹھا کرو، مہینے میں 1 دن تو بیٹھا کرو۔ چلو میں واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتا ہوں، گھر میں سن لیا کرو، یوٹیوب کے ذریعے بہت ساری چیز دیکھتے ہو۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے، ہمیں نافرمانیوں سے بچائے، اعمال صالحہ خصوصاً 5 وقت کی نماز ہمیشہ باجماعت پڑھنے کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم اللہ حاضرین کی اس حاضر کو قبول فرما، سب کے پریشانیوں کو دور فرما، جتنے بھی سامعین ہیں یا اللہ تعالیٰ دنیا کے آفات بلیات سے بچا، گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے والے بنا دے، ہمارے بیماروں کو شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال، بے اولاد کو نیک و صالح اولاد۔ کریم اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر امن کے ساتھ یہ نہیں پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔